السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن پاک ایک ایسی عظمتوں والی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ قرآن مجید ایک ایسی عظمتوں والی کتاب ہے جو ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور سورہ یونس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، شفاء لما فی الصدور، دلوں کی راحت قرآن مجید کی تلاوت میں ہے۔ اور یہ کتاب ایسی عظمتوں والی ہے کہ باقی تمام کتابیں تورات، زبور، انجیل، اس میں لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس میں رد و بدل کر دیا، لیکن قرآن مجید اللہ عز و جل نے جس طرح نازل فرمایا تھا آج بھی اسی طرز پہ قائم ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا، انا انزلناہ الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اس قرآن کو میں نے ہی نازل فرمایا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ جس کی حفاظت خود رب ذوالجلال کرے، پھر اس میں کوئی کیسے رد و بدل کر سکتا ہے؟ کفار نے بہت کوششیں کی لیکن آج تک اس میں ایک زبر زیر کی بھی رد و بدل نہ کر سکے۔ اور اس کتاب کو اللہ عز و جل نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور قرآن مجید کو اللہ عز و جل نے لیلۃ القدر والی رات کو نازل فرمایا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن کو خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ پتہ چلا کہ جس نے الف لام میم پڑھا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ اور اس کتاب کی شان اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اس کتاب کو جس ذات نے نازل فرمایا وہ ذات باقی تمام ذاتوں سے افضل و اعلیٰ۔ جو فرشتہ اس کتاب کو لے کے آیا وہ باقی تمام فرشتوں سے افضل و اعلیٰ۔ جس نبی پہ یہ کتاب نازل ہوئی وہ نبی باقی تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ۔ جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ باقی تمام مہینوں سے افضل و اعلیٰ۔ اور جس رات کو یہ کتاب نازل ہوئی وہ رات باقی تمام راتوں سے افضل و اعلیٰ۔ اور جس سینے میں یہ کتاب سما جائے، جو شخص اس کتاب کو یاد کر لے وہ باقی تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج مسلمان قرآن مجید کی تلاوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمان آج تمام دنیا کے سامنے ذلت اور پستی کا شکار ہے۔ شاید اسی لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔